السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فلک شیخ۔ فرینڈس، عزیزات، آج میں جو آپ کو بتانے والی ہوں وہ بہت زیادہ اہم چیز ہے ہمارے لیے، بہت سی اس میں سیکھ ہے اور جو ہے ہمیں بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آج کا جو ہے چیز آپ تھمبنیل دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آج ویڈیو ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی بھی پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ تو بنا دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ نے بے شمار دولت سے نوازا تھا، بے شمار چوپائے تھے، اونٹ نہ جانے کتنے، گائے بیل بھینس وغیرہ نہ جانے ہر ایک طریقے کا جانور آپ کے پاس بے گنتی تھا، آپ کے پاس باغات تھے، آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا تھا، آپ صحت یاب تھے، آپ کی عمر جو ہے بہت زیادہ تھی، پہلے کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی، تو آپ 80 سال کے ہو گئے، کسی نے روایتوں میں لکھا کہ آپ 60 سال کے تھے۔ پھر جب فرشتے اور اللہ کے درمیان بات چیت ہونے لگی تو فرشتے یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ نیک اور صدقہ اور خیرات کیا کرتے ہیں۔ تو شیطان جب اس بات کو سنا تو اس نے کہا کہ جب کسی کے پاس اتنی دولت اور اتنی نعمتیں ہو تو وہ نیک کیوں نہ ہو اور وہ صدقہ اور خیرات کیوں نہ کرے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں تسلط دے دیا کہ تم انہیں جس طریقے سے چاہو آزما سکتے ہو۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے کچھ دیر کے لیے شیطان کو تسلط دیا تھا، ورنہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا پھر شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس ایک چرواہے کی شکل میں بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ ہمارے جو مویشی جانور ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، مر گئے، اور میں ہی صرف بچا ہوں، بھاگ کر آیا ہوں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، جو کچھ بھی ہے اچھا ہے، میرا جو زیادہ وقت ان جانوروں کو سنبھالنے میں، دیکھ بھال میں چلا جاتا تھا، اب وہ بچ جائے گا اور میں تیری عبادت زیادہ کروں گا۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ایک مزدور کی شکل اختیار کی اور بھاگتا ہوا پھر سے آیا اور کہا کہ اے ایوب، آپ کے جو باغات ہیں وہ جل گئے، جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ ایسی ویسی باتیں نعوذ باللہ ان کے سامنے کرنے لگا کہ انہوں نے تمہارا باغات جلا دیے، کہ اس اللہ نے تمہارے مویشی جانور جلا دیے، ایسی ویسی باتیں شیطان کرنے لگا۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے کہا اے بدبخت، خاموش ہو جا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، ان کو بھی دیکھ بھال میں میرا زیادہ وقت گزر جاتا تھا، اب میں تیری اور زیادہ عبادت کروں گا۔ پھر اس کے بعد شیطان پھر بھاگتا ہوا آیا اور یہ خبر سنائی کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ تمام کے تمام انتقال کر گئی۔ لگاتار یہ بری خبروں کا معاملہ جو ہے 7 سے 8 سال تک چلتا رہا۔ پھر جب شیطان نے دیکھا کہ ان پر کوئی بھی وار جو ہے کام نہیں کر رہا تو شیطان نے سوچا کیوں نہ ان کی صحت بھی چھین لی جائے۔ پھر شیطان نے آپ کے ناک میں ایک بہت زور کی پھونک ماری، جس سے آپ کے بدن میں پوری جلن شروع ہو گئی۔ پھر آپ دھیرے دھیرے تندرستی سے علیل ہونے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ عالم ہوا کہ آپ جب بستر سے اٹھتے تو آپ کا گوشت بھی جو ہے وہاں سے نکل کر آ جاتا تھا، آپ شدید بیمار رہنے لگے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی بی بی رحمت تھی، جو بہت نیک خاتون تھی، ان سے بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے جو واقعے میں آگے آئے گی۔
حضرت بی بی رحمت نے کہا کہ آپ اللہ سے صحت کے لیے دعا کیجیے، بے شک اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیوی، میں 80 سال تک صحت یاب رہا، اب میں کچھ ہی دن بیمار ہوا ہوں تو مجھے اللہ سے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے کہنے سے شرم آتی ہے، لہٰذا میں اسی حال میں ٹھیک ہوں۔ اسی طرح آپ 18 سال بیمار رہے، علیل رہے، اور کسی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 16 سال بیمار رہے، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بی بی رحمت جو ہے ادھر ادھر آپ کی صحت کے لیے دوڑتی بھاگتی کہ کہیں سے کوئی علاج کے لیے دوا مل جائے۔ لوگوں نے پھر ان کو کام کرنے کے لیے جو وہ جاتی تھی کہ بعد میں کام کر کے کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، لوگوں نے ان کو کام دینا بھی چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ ان کے شوہر کو کوئی بیماری ہو گئی ہے اور وہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی۔ پھر حضرت بی بی رحمت اور ایوب علیہ السلام کو لوگوں نے شہر سے بھی نکال دیا۔ پھر ایک دن بی بی رحمت کچھ چیز لانے کے لیے بازار گئی، وہاں پر شیطان نے سوچا اب میں ان کے بیوی کے ذریعے ہی ان کا امتحان لوں گا، اور وہاں پر یہ پکار کرنے لگا کہ میں حکیم ہوں، میں بیمار کا علاج کرتا ہوں۔ بی بی رحمت دوڑ کر وہاں گئی اور کہنے لگی کہ میرے شوہر بہت دنوں سے بیمار ہیں، کیا تم انہیں ٹھیک کر دو گے؟ تو شیطان نے کہا کہ ہاں میں انہیں ٹھیک کر دوں گا، بس شرط ایک یہ ہے کہ انہیں میرے سامنے سجدہ کرنا ہوگا۔ اور پھر بی بی رحمت وہاں سے چلی آئی کچھ دوائیاں لے کر۔ پھر جب بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس وہ آئی تو عرض کی کہ فلاں فلاں جگہ پر مجھے ایک شخص ملا اور اس نے مجھے جو ہے ایسی ایسی بات بتائی کہ تم کسی کو سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو اور پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ وہ کوئی شخص نہیں بلکہ وہ شیطان تھا، اور اسی غصے کی وجہ سے آپ نے غصے سے کہا کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، اور پھر بی بی رحمت کو آپ نے اپنے پاس سے چلے جانے کا حکم فرمایا، یعنی کہ تم میرے ساتھ مت رہو، ایسا کہا۔ پھر بی بی رحمت جو ہے وہاں سے مایوس ہو کر چلی گئی اور آپ اکیلے تنہا رہا کرتے تھے۔ پھر آپ اکیلے تھے، اس لیے بی بی رحمت چپ چپ کے آ کر آپ کا حال جو ہے دیکھا کرتی تھی کہ میرے شوہر کیسے ہیں، کس حال میں ہیں۔ اس بات سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے شوہر کے صرف اچھے دن میں نہیں بلکہ برے دن میں بھی ساتھ دینا چاہیے۔ بی بی رحمت بہت نیک عورت تھی، بہت نیک خاتون تھی، اور جو ہے ایک نبی کی بیوی تھی اور ایمان والی تھی۔ چونکہ پھر ادھر حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ بیمار رہنے کی وجہ سے لوگ ان کے لیے کچھ بھی برا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے کہ جس اللہ کی یہ عبادت کرتا ہے یہ اسے ٹھیک کیوں نہیں کرتا۔ پھر بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ جملے بہت زیادہ برے لگے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ تو مجھے اچھا کر دے۔ تو پھر جو ہے جو تکلیف پہنچی اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں نے کہا آپ کو اس سے تکلیف پہنچی تھی، نہ کہ اس بیماری سے۔ پھر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم فرمایا کہ تم زمین پر اپنا پیر مارو، وہاں سے پھر جو ہے ایک کنواں جو ہے نکل گیا، پھر آپ کو وہاں پر نہانے کا حکم ہوا۔ آپ نے جیسے ہی پانی بدن پہ ڈالا آپ صحت یاب ہو گئے، پھر آپ وہ پانی پیا، آپ اندر سے بھی تندرست ہو گئے۔ پھر آپ ایک پہاڑ پر جا کر عبادت کرنے لگے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بی بی رحمت دیکھنے کے لیے جب واپس آئی تو وہاں پر آپ کو نہ پایا گھر پر، پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے پہاڑ پر پہنچ گئی ان کے پاس اور پوچھنے لگی کہ میرے یہاں پر ایک بیمار شوہر رہا کرتے تھے جو دبلے پتلے اور بہت ہی نازک ان کی طبیعت ہو گئی تھی، تو پھر وہ ابھی نہیں نظر آ رہے، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ
کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت بی بی رحمت بہت زیادہ خوش ہوئی اور آپ کے 3 دن تک آنسو نہ رکتے رہے خوشی کے مارے۔ پھر جو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا، وہ کوڑے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام لگانے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاری بندی یعنی بی بی رحمت کے لیے جو ہے محبت کا اظہار فرمایا۔ پیارے بندوں کے لیے اللہ جو ہے پھر محبت فرماتا ہے۔ تو نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ نے جو ہے ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ تم کوئی ایک ایسی جھاڑو لو جس میں 100 جو ہے دھسیا ہو اور آپ پھر اس سے صرف ایک مرتبہ مارے، آپ کی یہ قسم ادا ہو جائے گی۔ لوگ آج نہ جانے کتنی قسمیں کھاتے اور بھول جاتے ہیں۔ قسم ادا کرنا بہت ضروری ہے، اگر نہ کرے تو اس کا کفارہ ہے 3 دن روزے رکھے اور کچھ غلام آزاد کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا قسم کو بے وجہ نہ کھائے اور اگر کھا لی ہے تو اسے ضرور پورا کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادیں بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی۔ اللہ نے صرف انہیں کچھ دیر کے لیے جو ہے صبر کے لیے، آزمائش کے لیے ان کی اولادوں کو چھپا دیا تھا، شیطان کو کچھ وقت کے لیے تسلط دیا تھا، شیطان ہار گیا اور پھر جو ہے ایوب علیہ السلام کی اولاد واپس سے زندہ ہو گئی، جو آپ کی 16 اولاد تھی، اور کسی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی 14 اولاد تھی۔ لہٰذا آپ کی تمام اولاد زندہ ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو پھر سے دولت سے نوازا، اور جو ہے یہاں پر واقعہ سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم صبر پر استقامت رکھیں تو اللہ کی نعمتیں بے شمار پھر جو ہے ہمیں واپس سے ادا ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اور یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اپنے شوہر کا سکھ اور دکھ، اچھے اور برے، ہر چیز میں جو ہے ساتھ دینا چاہیے، صبر اور استقامت سے کام لینا چاہیے۔ آج جو ہے لوگ نیکیاں کرتے ہیں اور جو اس کو جتاتے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ صبر سے، استقامت سے ہمیں کام لینا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حج ادا کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے دکھاوے کے لیے کریں، لیکن صبر ایک واحد ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے پھر فرما دیا کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور جو ہے صبر، اگر اس میں دکھاوا ہو تو پھر یہ صبر نہیں، اور جس میں دکھاوا ہو وہ صبر نہیں، اور جہاں صبر ہو وہاں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو شخص صبر کرتا ہے تو پھر اسے اللہ کا ساتھ عطا ہوتا ہے۔ یہ کچھ دنوں کی جو ہے مصیبت ہوتی ہے، اللہ پھر اس کے بعد بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انہی مصیبتوں میں ہمیں جو ہے آزمایا جاتا ہے، انہی مصیبتوں میں ہمیں صبر اور استقامت سے جو ہے کام لینا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ واقعے کو لے کر، کسی نیکسٹ سٹوری کو لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔